بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا میں جن منازل کا سفر طے کیا ان منازل کو بیان کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ رات کے وقت اپنی والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبور پر حاضری دی اور نماز بجا لائی اور صبح کے وقت گھر لوٹ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے نکلنے سے پہلے جو وصیت لکھی اس کا مضمون کچھ یوں تھا: میں اپنا وطن کسی شر و فساد پھیلانے اور ظلم و ستم کرنے کی خاطر نہیں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ مدینہ سے میری روانگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اصلاح کروں اور امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، اور میں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر عمل پیرا ہونا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو رات کے وقت اپنے خاندان اور اصحاب کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں محمد بن حنیفہ کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کے اکثر عزیز و اقارب منجملہ آپ کے بیٹے، بیٹیاں، بھائی اور بھتیجے آپ کے ساتھ تھے۔ امام حسین علیہ السلام 5 روز بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ میں داخل ہوئے اور اہلیان مکہ اور حجاج بیت اللہ حرام نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ مکہ میں قیام کے دوران امام حسین علیہ السلام کی رہائش گاہ میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ آپ لوگوں کو حقیقی اسلام کی تعلیمات اور بنو امیہ، یزید اور ان کو خلافت کی کرسی تک پہنچانے والوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ شیعیان عراق کو معاویہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سلیمان بن زرد خرائی کے گھر میں جمع ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خط لکھ کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے خط عبداللہ بن سبی ہمدانی اور عبداللہ بن وال ہاتھوں مکہ روانہ کیا، جو 10 رمضان کو مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو ملا۔ اس کے بعد آپ کو کوفیوں کے ہزاروں خطوط موصول ہوئے جن میں انہوں نے آپ علیہ السلام سے کوفہ آنے کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط دے کر اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق روانہ کیا تاکہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور آپ کو حالات کی خبر دیں۔ 5 شوال کو کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں مقیم ہوئے۔ شیعیان کوفہ مسلم کی آمد سے مطلع ہونے کے بعد ان کے پاس حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 18,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جناب مسلم نے اہل کوفہ کی ان تمام حالات سے امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے آگاہ کیا۔ اسی دوران یزید نے اپنے مشیر سر جون نصرانی سے مشورہ کیا اور اس کے مشورے پر کوفہ اور بصرہ کی حکومت ابن زیاد کے سپرد کر دی۔ ابن زیاد بیس بدل کر کوفہ میں داخل ہوا اور دارالامارہ پہنچ کر اپنا تعارف کرایا۔ ابن زیاد ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر اہل کوفہ کو جناب مسلم کی مدد سے روکنے میں کامیاب ہو گیا اور آخر میں جناب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یزید مالون نے عمرو بن سعید بن عاص کو ایک لشکر کے ساتھ حاجیوں کے لباس میں بھیجا اور اسے حکم دیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ کے
پردوں میں بھی ہوں تب بھی انہیں قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ خبر پہنچی تو 8 ذی الحجہ کو آپ نے اپنے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور احرام حج کھول دیے تاکہ ان کے قتل سے کعبہ اور ماہ حج کی حرمت پامال نہ ہو۔ اور دوسری طرف جناب مسلم علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کو ایک خط مل چکا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والے جان و مال کے ذریعے فرزند بطول کی مدد و نصرت کے لیے تیار ہیں، اور اپنے ملک میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی مثل حکومت قائم ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے کہ جن کو ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے جوانوں نے گھیر رکھا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کو امام حسین علیہ السلام کی کوفہ کی جانب روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے اپنی کوتوالی کے سربراہ حسین بن تمیم تمیمی کو 4000 کا لشکر دے کر قادسیہ روانہ کیا تاکہ قادسیہ سے خفان اور قطقطانیہ سے لالہ تک کے علاقوں کی کڑی نگرانی کرے، تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین کے لشکر کا حصہ تھا، جو قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ ابو مخنف نے اس سفر میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل 2 اسدی افراد سے نقل کیا ہے کہ جب قافلہ حسینی شراف کی منزل سے روانہ ہوا تو دن کے وسط میں دشمن کے لشکر کے ہر اول دستے اور ان کے گھوڑوں کی گردنیں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پس امام علیہ السلام نے ذو حزم کا رخ کیا۔ حر بن یزید اور اس کے سپاہی ظہر کے وقت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے آمنے سامنے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حر اور اس کے سپاہیوں کو اور گھوڑوں کو پانی پلائیں۔ چنانچہ انہوں نے صرف دشمن کے لشکر کو سیراب کیا بلکہ ان کے گھوڑوں کی پیاس بھی بجھا دی۔ اس دن عصر کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ روانگی کی تیاری کریں، اور پھر نماز عصر کے وقت امام علیہ السلام پھر بھی اپنے خیمے سے باہر آئے اور مؤذن کو اذان عصر دینے کی اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد لوگوں سے مخاطب ہوئے اور حمد و ثنائے پروردگار کے بعد فرمایا، اے لوگو، خدا سے ڈرو اور حق کو اہل حق کے لیے قرار دو گے تو خداوند متعال کی خوشنودی کا سبب فراہم کرو گے۔ ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب خلافت اور تمہاری ولایتوں امامت کی کہیں زیادہ حقدار ہیں، ان غیر حقی دعوے داروں کی نسبت جن سے اس منصب کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور تمہارے ساتھ ان کا رویہ غیر منصفانہ ہے، اور وہ تمہاری نسبت ظلم و جفا روا رکھتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر تم ہمارا حق تسلیم نہیں کرتے ہو اور ہمارے عطائد کی طرف مائل نہیں ہو، اور تمہاری رائے تمہارے خطوط میں لکھے ہوئے مضمون سے ہم آہنگ نہیں ہیں، تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر بن یزید نے کہا، مجھے ان خطوط و مراسلات کا کوئی علم نہیں ہے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور مزید کہا، ہم ان خطوط کے لکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔
ہمیں حکم ہے کہ آپ کا سامنا کرتے ہی آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے قافلے سے مخاطب ہو کر فرمایا، واپس لوٹو۔ جب وہ واپس جانے لگے تو اور حر نے کہا، مجھے آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم تمہارے پیچھے نہیں آؤں گا۔ حر نے کہا، میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل پر مأمور نہیں ہوں، لیکن مجھے حکم ہے کہ آپ سے جدا نہ ہوں، حتیٰ کہ آپ کو کوفہ لے جاؤں۔ بس اگر آپ میرے ساتھ آنے سے اجتناب کرتے ہیں تو ایسے راستے پر چلیں جو کوفہ کی طرف جا رہا ہو، نہ ہی مدینہ کی طرف، تاکہ میں ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے روانہ کروں۔ آپ بھی اگر چاہیں تو ایک خط یزید کے لیے لکھیں، تاکہ شاید یہ امر عافیت اور امن و آشتی پر منتج ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ عمل اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنگ و جدل میں آلودہ ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام عزیب اور قادسیہ کے بائیں جانب سے روانہ ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام عزیب سے 38 میل کے فاصلے پر تھے اور حر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ پہنچتے وقت امام حسین علیہ السلام البیضہ کی منزل پر رک گئے اور نماز صبح ادا کی، اور پھر اپنے اصحاب اور اہل خاندان کے ساتھ روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ظہر کے وقت سرزمین نیوی میں پہنچے۔ ابن زیاد کے قاصد نے خط حر کے حوالے کیا، جس میں اس نے لکھا تھا، جو ہی میرا خط تم تک پہنچے اور میرا قاصد تمہارے پاس آئے تو حسین پر سختی کرو۔ میں نے اپنے ایلچی کو حکم دیا ہے کہ تم سے جدا نہ ہو، تاکہ وہ میرے فرمان پر علم درآمد کی خبر مجھے پہنچا دیں۔ حر نے ابن زیاد کا خط امام حسین علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہمیں نینوی یا غازریہ میں اترنے دو۔ حر نے کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ عبید اللہ یہ خط پہنچانے والے قاصد کو مجھ پر جاسوس قرار دیا ہے۔ زہیر نے کہا، خدا کی قسم مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بعد ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یا بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت اس گروہ حر اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ لڑنا زیادہ آسان ہے، ان لوگوں کے ساتھ جنگ کی نسبت جو ان کے پیچھے آ رہے ہیں۔ میری جان کی قسم، ان کے پیچھے ایسے افراد آ رہے ہیں جن کے ساتھ لڑنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، درست کہہ رہے ہو اے زہیر، لیکن میں جنگ شروع کرنے والا نہ ہوں گا۔ زہیر قریب ہی فرات کے کنارے ایک بستی ہے جہاں حفاظت کے لیے قدرتی انتظام موجود ہے، اور اس کو ایک طرف کے ساتھ تمام اطراف سے فرات نے گھیر لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اس بستی کا نام کیا ہے؟ عرض کیا، اس کا نام عقر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی پناہ مانگتا ہوں عقر سے۔ پس ساتھ ساتھ چلتے رہے حتیٰ کہ کربلا پہنچ گئے۔ حر اور اس کے ساتھی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انہیں سفر جاری رکھنے سے باز رکھا۔ بیشتر تاریخی منابع نے اپنی روایات میں 5 شبِ جمعرات 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کے کربلا میں اترنے کی تاریخ قرار دیا ہے۔
جب ہن نے امام علیہ السلام سے کہا یہی اتریں کیونکہ فرات قریب ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ سب نے کہا کربلا۔ فرمایا یہاں کذب، رنج اور بلا کا مقام ہے۔ میرے والد صفین کی طرف عزیمت کرتے ہوئے یہی اترے اور میں آپ کے ساتھ تھا۔ رک گئے اور اس کا نام پوچھا تو لوگوں نے اس کا نام بتا دیا اور آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں اترنے کا مقام ہے اور یہاں ان کا خون بہنے کا مقام ہے۔ لوگوں نے حقیقت حال کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قافلہ یہاں اترے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری سواریاں اور ساز و سامان اتارنے کی جگہ ہے اور یہاں ہمارا خون بہنے کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد حکم دیا کہ ساز و سامان وہیں اتار دیا جائے اور ایسا ہی کیا گیا، اور وہ پنجشب جمعرات 2 محرم کا دن تھا۔ منقول ہے کہ کربلا میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے فرزندوں، بھائیوں اور اہل خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب پر ایک نگاہ ڈالی اور روئے اور فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور خاندان ہیں جنہیں اپنے شہر و دیار سے نکال باہر کیا گیا ہے اور حیران و پریشان اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے نکالا گیا ہے، اور بار خدایا بنو امیہ نے ہمارے خلاف جارحیت کی، خداوند پس ان سے ہمارا حق لے لیں اور ظالموں کے خلاف ہماری نصرت فرما۔ اس کے بعد آپ نے اسحاق کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کا ترجمہ یہ ہے، لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ اس وقت تک دین کی حمایت و پشت پناہی کرتے ہیں جب تک ان کی زندگی فلاح و رفاہ میں ہو۔ جب بھی بلا اور آزمائش کی گھڑی ہو تو دیندار بہت قلیل ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا کو، جس کا رقبہ 4 میل تھا، نینوی اور غازریہ کے باشندوں سے 60,000 درہم کے عوض خرید لیا اور ان پر شرط رکھی کہ آپ کی قبر کی طرف لوگوں کی رہنمائی کریں گے اور 3 تک ان کی پذیرائی اور ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا میں حسین علیہ السلام کے سرزمین کربلا پر اترنے کے بعد حر بن یزید ریاحی نے ایک خط عبید اللہ بن زیاد کے لیے لکھا اور اس کو اس امر کی اطلاع دی۔ حر کا خط وصول ہونے پر عبید اللہ نے ایک خط امام حسین علیہ السلام کے نام بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا، اے حسین علیہ السلام، کربلا میں تمہارے پڑاؤ ڈالنے کی خبر ملی۔ امیر المومنین یزید بن معاویہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ چین سے نہ سوؤں اور پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں، حتیٰ کہ تمہیں خدائے دانائے لطیف سے ملحق قتل کروں یا پھر اپنے حکم اور یزید کے حکم کی تعمیل پر آمادہ کروں۔ والسلام۔ مروی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھنے کے بعد خط کو ایک طرف پھینک دیا اور فرمایا، جن لوگوں نے اپنی رضا اور خوشنودی کو خدا کی رضا اور خوشنودی پر مقدم رکھا وہ ہرگز فلاح نہ پا سکیں گے۔ ابن زیاد کے قاصد نے کہا، یا ابا عبداللہ، آپ خط کا جواب نہیں دیں گے؟ فرمایا، اس خط کا جواب اللہ کا دردناک عذاب ہے جو بہت جلد اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ قاصد ابن زیاد واپس چلا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے دہرایا اور عبید اللہ نے امام علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے لشکر تشکیل دینے کا
حکم دیا۔